جن ملکوں میں خواتین مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتی، وہ ملک ترقی کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اویسی کی پیاری کتاب کے چیپٹر 33 کی ورس 33 میں خواتین کو کہا گیا ہے کہ گھروں میں بیٹھی رہو اور پردہ کرو، اس لیے اویسی صاحب کا تکلیف کرنا بنتا ہے۔ تو ہمیں کلیوپیٹرا نظر آتی ہے، ہمیں زینوبیا نظر آتی ہیں، ہمیں رانی لکشمی بائی جنہیں جھانسی کی رانی کہا جاتا ہے وہ نظر آتی ہیں۔ ہیلو دوستو، ایک دو دن پہلے بڑی زبردست خبر دیکھنے کو ملی، اور وہ خبر یہ تھی کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% نشستیں ریزرو کرنے کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ آئین میں ترمیم کا یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ بھارتی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا نے بھی جمعرات کے روز خواتین کے ریزرویشن بل کی منظوری دے دی، اور اس طرح بھارتی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 1/3 نشستیں محفوظ کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہوا ہے۔ خواتین ریزرویشن بل کیا ہے؟ یہ بھارتی آئین میں 128ویں ترمیمی بل ہے، جسے ناری شکتی یعنی خواتین کو بااختیار بنانے کا نام دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں منظوری کے بعد اب اسے ملک کی ریاستی اسمبلیوں کی اکثریت سے بھی منظور کروانے کی ضرورت ہے، تب ہی یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا۔ خواتین کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کی 33% سیٹیں مخصوص کرنے کے لیے خواتین ریزرویشن بل کافی پرانا ہے۔ اس کی ابتدا کانگریس کی حکومت نے کی تھی، لیکن وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے اسے منظور کروانے میں ناکام رہی۔ اس وقت بی جے پی نے بھی اس بل کی مخالفت کی۔ اب اس بل کو کئی امینڈمنٹس کے بعد منظور کیا گیا ہے۔ خواتین کے ریزرویشن بل میں لوک سبھا یعنی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33% نمائندگی کی تجویز ہے، لیکن راجیہ سبھا میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بل کے مطابق لوک سبھا کے حلقوں کی حد بندی کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوگا، اور حد بندی کا کام آبادی کی اگلی مردم شماری یعنی سینسس کی کمپلیشن کے بعد ہی یہ ہو پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکسٹ ایئر جنرل الیکشن میں اس پر عمل نہیں ہوگا۔ حکومت نے کہا ہے کہ اگلی سینسس کا کام عام انتخابات کے بعد شروع کیا جائے گا۔ اس بل پر ڈیبیٹ کرتے ہوئے اویسی صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اپنے رانڈی رونے شروع کرتا ہوں۔ اویسی صاحب کا مخالفت کرنا بنتا بھی ہے۔ آپ کا مخالفت کرنا کیوں بنتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ بے شک اس کو امپلیمنٹ کرنے میں 5 سال لگ جائیں گے، لیکن یہ رائٹ ڈائریکشن میں ایک رائٹ سٹیپ ہے، اور میرا ماننا ہے کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے اس طرح کے اور بھی بل سامنے آنے چاہیے۔ بھارت اب ترقی پذیر ملکوں کی دوڑ سے نکل کر ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو رہا ہے، اور خواتین کی کنٹریبیوشن کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ جن ملکوں میں خواتین مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتی، وہ ملک ترقی کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ افغان تو چلو اس لیے برباد ہو گئے کیونکہ وہاں طالبان آ گئے اور شریعہ لگا دی، اور شریعہ پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے خواتین کے پڑھنے پر پابندی لگائی۔ اب ان کو پارکس وغیرہ میں بھی جانے سے منع کر دیا ہے۔ وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے جو خواتین کو صرف بیبی پروڈیوسنگ مشینز بنا کر رکھتے ہیں، اور افغانستان کی حالت ہم سب کے سامنے ہے۔ رہی پاکستان کی بات، پاکستان نام نہاد صحیح لیکن ڈیموکریٹک ملک تو ہے۔ پاکستان میں بھی خواتین کی حالت بہت بری ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ پاکستان میں 85,000 فیمیل ڈاکٹرز گھروں پر بیٹھی ہیں، ان کو جابز کی اجازت نہیں۔ اگر جاب نہیں کرنی تھی تو ڈاکٹر کیوں بنی؟ ڈاکٹر اس لیے بنی کہ امیر اور اچھے گھروں کے رشتے مل سکے۔ پاکستان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ سوچے اگر یہ 85,000 ڈاکٹر لڑکیاں فیلڈ میں آ کر کام کریں تو ملک میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ باقی فیلڈز میں بھی یہی حالت ہے پاکستان کی۔ پہلے تو لڑکیوں کو 10ویں کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی پڑھ لکھ بھی جاتی ہے تو اسے نوکری نہیں کرنے دی جاتی، اور اگر کوئی لڑکی نوکری کر بھی لے تو پاکستانی سوسائٹی میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، گالیاں اور طعنے سننے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو چاند پر پہنچانے میں خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں،
اور بھارت خواتین کی پارلیمنٹ میں ریپریزنٹیشن بڑھا رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے، اور وہ بھی 21ویں صدی میں۔ میں بات کر رہا تھا اویسی صاحب کی کہ ان کا مخالفت کرنا کیوں بنتا ہے۔ ان کا مخالفت کرنا اس لیے بنتا ہے کہ جب ان کے پیارے آقا کو یہ خبر ملی کہ پرشیا والوں نے خسرو پرویز کی بیٹی کو اپنی کوئین بنا لیا ہے، تو ان کے آقا نے فرمایا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکے گی جو قوم عورت کو اپنا حکمران بنائے گی۔ اس لیے اویسی بیچارہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں خواتین زیادہ ہوں۔ اویسی کی پیاری کتاب کے چیپٹر 33 کی ورس 33 میں خواتین کو کہا گیا ہے کہ گھروں میں بیٹھی رہو اور پردہ کرو، اس لیے اویسی صاحب کا تکلیف کرنا بنتا ہے۔ پھر اویسی صاحب کی پیاری کتاب کے دوسرے چیپٹر کی ورس 2-3 میں لکھا ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں کی طرف جس طرح چاہو۔ اویسی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ خواتین مردوں کی کھیتی بننے کی بجائے پارلیمنٹ میں آئیں اور قوم کے مستقبل کے فیصلے کریں۔ محمد صاحب تو کہہ گئے تھے کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو عورتوں کو اپنا حکمران بنا لیتی ہیں، لیکن جب ہم دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کلیوپیٹرا نظر آتی ہے، ہمیں زینوبیا نظر آتی ہیں، ہمیں رانی لکشمی بائی جنہیں جھانسی کی رانی کہا جاتا ہے وہ نظر آتی ہیں، ہمیں جوائن آف آرک نظر آتی ہیں، ہمیں مارگریٹ تھیچر نظر آتی ہے، ہمیں اندرا گاندھی نظر آتی ہے، ہمیں اینجلا مرکل نظر آتی ہے، اور جسنڈا آرڈن کا کس کو نہیں پتا۔ یہ تاریخ انسانیت میں ایسی ہزاروں خواتین گزری ہیں جنہوں نے محمد کو ایک بار نہیں 1000 بار غلط ثابت کیا، 1000 بار جھوٹا ثابت کیا۔ خواتین کسی بھی معاملے میں مردوں سے کمزور نہیں ہوتی، لیکن انہیں بار بار کمزور ہونے کا اس لیے بتایا اور جتلایا جاتا ہے کیونکہ مردوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر خواتین اسٹرانگ ہو گئیں تو سوسائٹی میں مردوں کی ڈومیننس ختم ہو جائے گی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور کبھی بھی اپنے آس پاس موجود خواتین کو اپنے سے کمزور مت سمجھیے۔ دھنیہ واد۔